چنانچہ شیعہ مذہب تفسیر صافی، عیاشی، احتجاج طبرسی، اصول کافی اور اسی طریقہ سے فصل الخطاب، یہ سب کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں لیتے، حضرت علی ناراض ہوئے اور فرمانے لگے لن ترو ہو، اس قرآن کو تم کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ کسی نے سوال کیا حضرت یہ قرآن کب ظاہر ہوگا؟ تو حضرت علی فرمانے لگے اذا کامل قائم، جب مہدی آئے گا وہ قرآن لائے گا، اس سے پہلے تمہیں قرآن نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہ ساری کتابیں، احتجاج طبرسی کا حوالہ میں نے دیا، صافی کا حوالہ دیا، قمی کا حوالہ دیا، کافی کا حوالہ دیا، شیعہ مذہب کی 2000 متواتر روایات وہ یہ کہتی ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ اور کافی میں لکھا ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، یہاں پر کافی اس کی پہلی جلد کے اندر یہی مسئلہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو قرآن ہے، اصل قرآن وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس قرآن کی کتنی ہیں؟ اصل قرآن کس میں ہے؟ 17,000۔ یہ صفحہ نمبر 479 پر اس نے صاف اقرار کیا یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی قرآن 17,000 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ کوئی اکا دکا شیعہ کا نہیں، صافی والا، فصل الخطاب والا، احتجاج طبرسی والا، یہ تو میرے پاس وقت ہو ایک ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں، اور جب میں دورہ پڑھاتا ہوں تو اس پہ مستقل کئی دنوں تک یہی مسئلہ پڑھاتا ہوں، اور سینکڑوں روایات اس پر موجود ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب اصلی قرآن نہیں، صافی والے نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں، پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ دوسروں نے اعتراض کیا پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ انوار نعمانیہ والے، اس نے جواب دیا، اس نے کہا ہمیں حکم یہ ہے، امروا شیعتہم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اصلی قرآن نہ آئے نمازوں میں یہی پڑھو اور سارا کچھ کرتے رہو، اور جب اصلی قرآن آ جائے گا رفع الی السماء، اس کو آسمان پہ اٹھا دیا جائے گا اور اصلی قرآن مہدی لے کے آئیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ قرآن اصلی ہے یا نہیں ہے؟ مولانا خلافت کی بات کر رہے تھے، بڑا اہم موضوع۔ میں کہتا ہوں جو قرآن کو نہیں مانتے پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ اور پھر توجہ کر، یہ تو ان کی 2000 روایتیں ہیں، خدا کی قسم اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑا سا میری طرف توجہ کر۔ شیعہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتا اور سنی قرآن کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ شیعہ قرآن کو مان ہی نہیں سکتا۔ کس طرح؟ سنی کا دعویٰ ہے یہ قرآن سچوں سے آیا ہے۔ قرآن کس سے آیا؟ سچوں سے آیا۔ اور شیعہ کہتا ہے سب کذاب تھے، سب جھوٹے تھے، ان میں کوئی سچا نہیں تھا معاذ اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کوئی سچا نہیں تھا، سارے جھوٹے تھے، پھر یہ قرآن کی صداقت کیسے ثابت ہوگی؟ قرآن کی صداقت تب ثابت ہوگی، یہ ماننا پڑے گا یہ قرآن اوپر سے بھی سچوں سے آیا، نیچے سے بھی سچوں سے آیا، اور ایک سچا نہیں، دو سچے نہیں، ہزاروں سچے مل کے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے واسطہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ نے دیکھا اگر قرآن کو مانوں گا پھر تو توحید ماننی پڑے گی، قرآن کو مانوں گا یا علی مدد کے نعرے چھوڑنے پڑیں گے، قرآن کو مانوں گا ان الائمۃ یعلمون ما کان و ما یکون، امام سب کچھ جانتے ہیں، یہ عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر قرآن کو مانوں پھر صدیق کی عظمت کو ماننا پڑے گا، فاروق کی عدالت کو ماننا پڑے گا، اگر قرآن کو مانوں پھر تو علی کی ولایت کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟
آپ کو شاید دھوکہ ہو، کسی نے دھوکہ دیا ہو کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، خدا کی قسم ایک کو بھی نہیں مانتے۔ 3.25 ماننے کے مدعی ہیں۔ کتنے افراد؟ 3.25۔ کتنے؟ 3.25 ماننے کے مدعی ہیں۔ اہل بیت میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ کون ہیں؟ میرے نبی کی۔ قرآن نے جس کو اہل بیت کہا، تلا گنگ میں ایک شیعہ سے گفتگو ہوئی تو وہ شیعہ کہنے لگا اہل بیت کون ہے؟ میں نے کہا آپ کی گھر والی کون ہے بیٹی؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اہل بیت کا مانا گھر والی، گھر والی دھی دو آخ دے، عجیب ڈرامہ ہے۔ تو میں نے کہا پورے چیلنج کے ساتھ کہ قرآن میں اہل بیت فقط پیارے پیغمبر کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات یہ اہل بیت ہیں۔ قرآنی اہل بیت آگے سے پڑھ، پیچھے سے پڑھ، سورہ احزاب پڑھتا جا، تذکرہ ازواج مطہرات کا ہے، وہاں پر اور کسی کا تذکرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے شیعہ ماننے پہ مجبور ہوا، اور فرمان علی نے اردو کے حاشیے پہ لکھا، فرمان علی شیعہ نے، مجتہد نے، اس نے کہا یہ آیت ٹھیک ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کہتے آیت ٹھیک نہیں، یہ تو تیرا جگرا ہے، لیکن سنی کی صداقت مان اور امہات المومنین کی عظمت کا وہ جھنڈا اور وہ جھومر مان کہ آج امہات المومنین کی اس عظمت کی وجہ سے فرمان علی کو یہ لکھنا پڑا۔ اگر قرآن ایسا ہے پھر اہل بیت صرف ازواج رسول بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن ہی ٹھیک نہیں۔ دیکھو فرمان علی کا حوالہ دے رہا ہوں، حاشیے پہ دیکھو، کہتا ہے یہ مقام ہی نہیں تھا، یہ آیت کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ تو میرے پاس وقت ہو، شیعہ نے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن پاک کی غلطیاں نکالی ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اس طرح نہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کنتم خیر امہ، کہتے ہیں اس طرح آیت نہیں، آیت ہے کنتم خیر ائمہ، اس طرح نہیں، ایک ایک غلطی نکالی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ سازش رب کی کتاب کے متعلق سب سے پہلے ہے، قرآن کے ساتھ دشمنی، قرآن کے لفظوں کے ساتھ بھی، یہاں تک لکھا قد حرفا و بدلا و زیدا و نوکسا، اس قرآن میں تحریف ہوئی، بدل دیا گیا، اس میں کچھ ایتیں زیادہ کر دی گئی، کچھ کم کر دی گئی، اور اس پہ ہزاروں شواہد ہیں۔ میرا دوست چونکہ میرے جلسے کا یہ موضوع نہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شیعت کی بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی نے رکھی، اور شیعت کا قرآن کے لفظوں کے ساتھ بھی تعلق نہیں، قرآن کے معنی کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ توجہ ہے؟ سنی کہتا ہے قرآن سچوں سے آیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عرض کا راستہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت جس کو قرآن کہتا ہے وہ نہیں مانتے، اور جس کے بارے میں میرے اللہ نے سورہ نور کو تقدس کی چادر بنا کے نازل کیا۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ، سیدہ کائنات، ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی عفت، جن کی عظمت، جن کے تقدس اور جن کی تطہیر کی چادریں اللہ نے سورہ نور کی شکل میں پیش کی۔ یہی وجہ ہے جس قرآن میں ام المومنین کی تطہیر ہو، اس کو میں اگلا لفظ کہوں تو آپ کہیں گے سخت بات کی ہے، کرو جی کرو، اس کو اس نو یہودیاں دیا سٹاں کدے بھی نہیں مان سکدیاں۔ توجہ کر، قرآن شاید کوئی ناراض ہو جائے، اور کوئی نہیں تو آرام کر، مجھے بھی پتہ ہے ناراض ہوگا تو کیا ہوگا، میں جانتا ہوں
میں اور بات کر رہا ہوں. میں نے دعویٰ کیا یہ قرآن کو نہیں مانتے, خدا کی قسم نہیں مانتے, نہ اندر سے نہ باہر سے, اور علی کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ علی کو نہیں مانتے. یہ نہج البلاغہ ہے, اور نہج البلاغہ کون سی کتاب ہے؟ یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب, ان کی متواتر روایات. اور اس میں ہے کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ کے خطوط وہ جمع کیے گئے ہیں, مولا علی کے خطبات ہیں, خطوط ہیں. اس کے اندر یہ ایک دو حوالہ سن لو. اسی نہج البلاغہ کے اندر یہ صفحہ 600 ہے, پورا 600 صفحہ. اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بھی کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ, تو علی ہمارے ہیں. علی ان ربنا واحد. لوگو اے گل چٹے دوپہرا تو زیادہ واضح, سمجھے ہو؟ نصف النہار سے زیادہ روشن ہے, چڑھے ہوئے سورج سے زیادہ روشن ہے. کون سی؟ ان ربنا واحد, معاویہ تے میرا رب ایک ہے. ان ربنا واحد, حضرت سیدنا معاویہ اور میرا رب ایک ہے. اور نبینا واحد, ہمارا نبی بھی ایک ہے. دعوتنا فی الاسلام واحد, اور اسلام کی ہماری دعوت بھی ایک ہے. جس اسلام کی معاویہ دعوت دے رہا ہے اسی اسلام کی علی دعوت دینے والا ہے. علی معاویہ کا ایمان ایک, علی معاویہ کا رب ایک, علی معاویہ کا نبی ایک. اور فرماتے ہیں علی معاویہ کے بارے میں, فرماتے ہیں لا نستزیدہم فی الایمان باللہ بالتصدیق برسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یستزیدوننا الامر واحد. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ اور میرا ایمان برابر کا ایمان ہے. تکبیر علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ علی معاویہ نعرہ تکبیر حضرت علی کو ماننا ہے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت معاویہ اور میرا رب, اور بولنا حضرت معاویہ اور میرا نبی ایک, حضرت معاویہ اور ہماری دعوت ایک ہے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں ہمارا جو اختلاف ہوا ہے وہ بھی فرماتے ہیں ہمارا اختلاف کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا مختلفنا فی من دم عثمان فی من دم عثمان, حضرت عثمان کے خون اور قصاص کے متعلق ہمارا اختلاف ہو گیا. اگلا ذرا لفظ سن, سینے تے لگ. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وَنَانُ مِنْهُ بَرَا, رب کعبہ کی قسم ہم خون عثمان سے بری ہیں. نانو برا, ہم خون عثمان سے بری ہیں. حضرت علی کی یہ تقریر بتاتی ہے حضرت معاویہ حضرت علی کی دین میں لڑائی نہیں تھی, دونوں کی دعوت ایک, دونوں کا ایمان ایک. اب میں کہتا ہوں من علی نو, تو صدیق کی بات کرتا ہے, وہ علی کو نہیں مانتے, وہ تو نام لیتے ہیں حضرت علی کا. اور یہی صفحہ نہج البلاغہ کا, یہ میرے پاس 495 صفحہ, 495 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان, اور ایسا فرمان جس نے دنیا شیعت کی جڑیں رگ سے کاٹ کے رکھ دی ہے. خدا کی قسم سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے ہیں واہ صدیق تیریاں کرامتا, خدا کی قسم رب بلوانا چاہے تو فرعون بھی کہہ اٹھتا ہے آمنتو برب موسیٰ. اب شیعوں نے خود لکھ کے دے دیا, ورنہ تعریف کرتے کون, ان سے پوچھتا جو کہتے جو قرآن اصلی نہیں, ساری تعریف کرتے. لیکن قوم سے آئی, ایران سے آئی, لیکن ہمارے وہاں پر بھی حقانیت کے سنہری نشان موجود ہے. کہتے ہیں حضرت علی نے خلافت پہ بیعت لی. حضرت علی خلیفہ برحق ہے یا نہیں؟ ذرا اونچے بولو.
حضرت علی اپنی خلافت کو ثابت کر رہے ہیں.